ایک زمانہ تھا کہ ایک نوجوان کی شادی ہونے لگی تو اس کے گھر والوں نے اس کو کہا کہ آپ داڑھی کٹوا دیں، لیکن وہ اڑ گیا۔ اس کے گھر والے میرے تک پہنچے کہ یہ آپ کے درس وغیرہ سنتا ہے تو آپ جو ہے وہ اسے سمجھائیں کہ یہ داڑھی منڈوا دے۔ میں نے کہا اس میں کیا حرج ہے داڑھی میں؟ تو کہنے لگا کہ وہ اس کا بھائی بھی کہنے لگا یہ میرے سے چھوٹا ہے لیکن داڑھی کی وجہ سے مجھ سے بڑا نظر آتا ہے۔ میں نے کہا یہی تو حضور کے سنت کا کمال ہے کہ سنت چھوٹوں کو بھی بڑا بنا دیتی ہے۔ تم کہتے ہو یہ بڑا نظر آتا ہے، یہی تو سنت کا کمال ہے، سنت عزت دیتی ہے اور بڑائی دیتی ہے۔ میں نے کہا میں تو پتہ نہیں کتنے درسوں کا نتیجہ ہے اور اللہ سے کتنی دعائیں مانگتا ہوں اپنے سامعین کے لیے کہ یا اللہ جو میں کہوں ان کے دل میں اتار دے۔ تو میں نے جس کو خون جگر سے سینچا ہے کیا تمہارے کہنے پہ اس کو روک دوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا میں تو اس کو تھپکی دوں گا کہ جمع رہنا، ڈٹا رہنا، تیرے اوپر اللہ اس کے رسول کا سایہ رہے گا۔ تو یہ کیسا ماحول آ گیا، کیسے حالات آ گئے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کسی کو مسیتڑ کا تانا، وہ فلاں تو مسیتڑ ہو گیا، کسی کو کچھ کہہ دیا، کسی کو کچھ کہہ دیا۔ تو بعض بات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص جس نے سنت رسول چہرے پہ رکھی ہے اس سے کوئی ناسزا کام سرزد ہو جاتا ہے تو ہمارے معاشرے میں جھٹ جو ہے وہ اس کے اوپر حملہ ہوتا ہے۔ وہ جا رہا تھا نا وہ بندہ سائیکل پہ، تو لمبی لمبی اس کی داڑھی تھی تو وہ بریک نہ لگی تو وہ کسی میں سائیکل لگ گیا۔ اس نے کہا اتنی بڑی داڑھی رکھی ہوئی ہے، اس نے کہا یار داڑھی ہے بریک تو نہیں ہے، یعنی اس کا تعلق کیا ہے بریک سے؟ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر سنت کو خفیف جانا جاتا ہے اور جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر یہ وبال ہے کہ ہم ہر وقت مشکلات اور دکھوں میں مبتلا ہیں۔ حضور نے فرمایا عرب جب تک امامے کا التزام رکھیں گے دنیا پہ غالب رہیں گے، اور جب امامہ چھوڑ دیں گے تو ان کا غلبہ دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں جب سے انہوں نے یہ لباس اتار کے وہ اپنا الگ سا قومی لباس بنا لیا تو ان کا رعب زمانے سے ختم ہو گیا۔ تو سنت کے دم سے روب ہے، اور فرمایا الامائم تیجان العرب، امامے تو عربوں کے سر کا تاج ہے۔ اور جب بدر کے دن فرشتے نازل ہوئے تھے تو ان کے سروں کے اوپر امامے بندھے ہوئے تھے۔ اس طرح داڑھی شریف یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ خسرو پرویز کے دو قاصد حضور کی خدمت میں آئے لیکن ان کی منڈی ہوئی داڑیاں اور بڑی ہوئی مونچھیں حضور کے سامنے جب آ کے بیٹھے تو حضور نے فرمایا یہ تم نے کیا شکل بنا رکھی؟ تو انہوں نے کہا ہمارے خداوند خسرو پرویز نے ہمیں داڑھی منڈانے کا حکم دیا۔ تو حضور علیہ السلام غصے میں آ گئے، فرمایا تمہارے جھوٹے خدا نے تمہیں داڑھی منڈانے کا حکم دیا اور میرے خدا نے مجھے داڑھی بڑھانے کا حکم دیا۔ تو ترغیب دی، بلکہ یہاں تک ایک تو ہے کہ داڑھی نہ ہو، دوسرا ہے کہ سنت کی مقدار تک نہ ہو۔ لیکن حضور کا فرمان سنیے اور ذرا اس پہ غور کیجئے۔ ایک تو داڑھی رکھنا سنت ہے، دوسرا کم از کم مٹھی بھر، اور تیسری سنت یہ ہے کہ داڑھی کا استرسال، یعنی داڑھی کو لپیٹا نہ جائے، اس کے اندر مینڈیاں نہ بنائی جائیں جس طرح کہ کفار موتی پروتے تھے، یا اس کو تو دے کر بالکل اس انداز سے اس کی سیٹنگ کی جائے کہ چھوٹی نظر آئے۔ اس کو کہتے ہیں اقد لحیہ۔ اور یہ بھی جو حضور نے ارشاد فرمایا من عقد لحیتہ انا محمدا بری منہ، فرمایا جس نے اپنی داڑھی کو عقد کیا، داڑھی کو گانٹھیں دی، اس کو تو دیے، فرمایا میری خبر پہنچا دو کہ اس سے محمد بیزار ہے۔ تو نہ صرف یہ کہ اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے اور ہے بھی وہ مقدار سنت کے مطابق، لیکن اس کو تو دیتا ہے، تو حضور نے بیزاری کا اظہار کیا۔ اور جو حضور کی سنت کو ہی قطع کرتا ہے اور زبان سے وہ دعویٰ کرے کہ میں عاشق رسول ہوں، تو یہ کس طرح اس کے دعوے کو قبول کیا جائے گا؟ مرزا قتیل دہلی کا بہت بڑا شاعر تھا اور فارسی اس دور میں قومی زبان تھی، بعد میں ریختی آئی، پھر اردو۔ ایران کا کوئی شخص تھا جس نے مرزا قتیل کے اشعار پڑھے تو بڑا خوش ہوا، دل میں ارماں جاگا کہ میں اس کی زیارت کر کے آؤں کہ وہ بڑا صوفی مزاج کوئی بزرگ ہے، کیونکہ شعروں کے اندر جو مضامین تھے وہ صوفیانہ تھے۔ وہ سفر کر کے جب پہنچا، گھر کے دروازے کو دستک دی، انہوں نے کہا کہ مرزا صاحب حمام پہ گئے ہیں، تو وہ پیچھے حمام پہ چلا گیا۔ تو وہ حجام کے سامنے بیٹھ کے اپنی داڑھی کٹوا رہا تھا، منڈوا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں کوئی اور نقشہ تھا، کوئی اور تصور تھا۔ جب اس نے اس حال میں دیکھا تو کہنے لگا مرزا یہ کیا کر رہے، داڑھی تراش رہے؟ تو وہ شاعر تھا، اس نے کہا کہ میں داڑھی تراش رہا ہوں، اپنا ہی منہ چھیل رہا ہوں، کسی کا دل تو نہیں تراش رہا۔
تو اس نے کہا کہ یہ تو سمجھتا ہے میں کسی کا دل نہیں تراش رہا، یہ تو حضور کا دل تراش رہا ہے، یہ تو حضور کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ بس بعض کا کوئی ایک جملہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ دل پہ اتر جاتا ہے، تو فوراً وہ چیخ مار کے بے ہوش ہو گیا، گر پڑا، اور جب ہوش آئی تو مرزا قتیل نے کہا تعال اللہ چشمم باز کر دی، مرا با جانے جاں ہم راز کر دی، تو نے تو میری آنکھ کھول دی اور مجھے یار کی چوکھٹ تک پہنچا دی۔ اور ہمارے اوپر جو طرح طرح کی نحوستیں اور عذاب نازل ہو رہے ہیں، اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے اور لازمی یہ وجہ ہے کہ ہم نے حضور کی سنت سے رخ پھیر لیا ہوا ہے، اور حضور علیہ السلام کی سنت سے منہ پھیرنا یقیناً اللہ کے محبوب کی ناراضگی کا باعث ہے۔ امام قرطبی نے ایک روایت نقل کی ہے، آ جا کے سہارا تو یہ ہے نا کہ حضور شفاعت کریں گے، لیکن حضور فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے منہ موڑا کل قیامت کے دن میں اس کی شفاعت نہیں کروں گا۔ یہی تو ایک سہارا ہے، اور اگر حضور نے بھی شفاعت نہ کی تو بتاؤ کہ ہمارا آسرا کیا رہ جائے گا۔ تو صاحبو، سنت پر عمل یہ ایک مومن کا شعار ہے اور مومن کا مزاج ہے، اور آقا کریم علیہ السلام نے اپنی سنتوں کے احیاء پر کتنا پیارا وعدہ دیا کہ جو فساد امت کے دور میں میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے۔ ایک شہید کا درجہ تھوڑا نہیں ہے، اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے قبل اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس نے اپنی جان جیسی متاع عزیز وار دی ہوتی ہے، لیکن جو سنت پہ حامل ہوگا تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، اس لیے کہ سنت پہ عمل کرنا فساد امت کے دور میں انتہائی مشکل ہے۔ نفس روکتا ہے، معاشرہ روکتا ہے، گھر والے روکتے ہیں۔